آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے حاصل شدہ اسباب۔ توجہ سے سنیے اور استفادہ کیجیے۔ نحمده ونصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ برادران اسلام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں خیبر کو فتح کیا تو ایک یہودی عورت زینب بنت حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود بکرا کا تحفہ پیش کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو کا گوشت منہ میں رکھا، ذرا چبایا اور پھینک دیا، پھر فرمایا تم لوگ اپنا ہاتھ کھینچ لو، گوشت نے مجھے بتایا کہ اس میں زہر ہے۔ وہیں ایک صحابی بشر بن برا شہید ہو گئے، رواہ ابو داؤد۔ واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ تھے، ورنہ آپ پر قتل کا الزام آ جائے گا۔ حقیقتاً عالم الغیب والشہادہ اللہ ہی ہے۔ اس عورت کو شہید صحابی کے قصاص میں قتل کر دیا گیا۔ اس زہر کا اثر وفات تک رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حجۃ الوداع ادا فرمایا اور اس میں کئی موقعوں پر ارشاد فرمایا تم لوگ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید آئندہ سال میری ملاقات تم سے نہ ہو سکے۔ اور اسی حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے تبلیغ رسالت کی شہادت بھی لے لی، سبوں نے اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا اے اللہ تو گوارا، اے اللہ تو گوارا۔ یہ اس بات پر بین دلیل ہے کہ اللہ بلندیوں پر ہے نہ کہ ہر جگہ۔ چنانچہ ان کی سفر 11 ہجری بروز سوموار کو مقبرہ بقیع جنازے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئے تو سر کے درد نے آ پکڑا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر بدھی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھے بھی درد سر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی مجھے بھی سر میں درد ہے۔ نیز فرمایا عائشہ تجھے کیا فکر، اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی تو تجھے غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا اور جنازے کی نماز پڑھاؤں گا اور دفن کروں گا۔ رواہ البخاری۔ مسئلہ واضح ہوا کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ یہ مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ نے اسی حالت میں 11 دن نماز پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی رہی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے کہ کل میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے آپ کا جو مقصود تھا ازواج مطہرات سمجھ گئیں، چنانچہ آپ کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں منتقل کر دیا گیا۔ وفات سے 5 روز قبل بدھ کو جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی اور غشی طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مجھ پر مختلف کنوؤں کے ساتھ مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ کو ایک لگن میں بیٹھا دیا گیا اور اتنا پانی بہایا گیا کہ آپ بس بس کہنے لگے۔ اس وقت آپ نے کچھ تخفیف محسوس کی اور مسجد تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بدھی ہوئی تھی، ممبر پر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا۔ صحابہ کرام گردا گرد جمع تھے۔ سب سے پہلے آپ نے شہداء احد کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا فرمائی، پھر انصار کے لیے خیر کی وصیت کی، پھر فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ رواہ البخاری۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ رواہ الموطا امام مالک۔ بھائیو جس قبر پرستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہود و نصارہ کا وطیرہ بتایا، اسی قبر پرستی میں اکثر مسلمان پڑ گئے۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا کہ میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو میں حاضر ہوں، آ کر بدلہ لے لے۔ واضح ہوا کہ بندے کو حقوق العباد کا اہتمام خاص کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن نیکیوں سے بدلہ دینا ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور حقوق العباد کی بابت اپنی پچھلی باتیں دہرائیں۔ ایک شخص نے کہا آپ کے ذمے 3 درہم باقی ہے۔ آپ نے فضل بن عباس سے فرمایا انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اختیار کرے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کرے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کیا۔ تو ابو بکر رونے لگے اور فرمایا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ رواہ البخاری و مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہیں۔ اگر میں اپنے رب کے سوا کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت و محبت ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ موت سے 4 روز قبل جمعرات کو جبکہ آپ سخت بیمار تھے، تکلیف سے 2-4 تھے، فرمایا لاؤ ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے، ان میں عمر فاروق بھی ہیں۔
انہوں نے کہا آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، رواہ البخاری و مسلم۔ واضح رہے کہ یہاں اللہ کی کتاب سے مراد قرآن و سنت دونوں ہے، نہ کہ صرف قرآن، اس لیے کہ سنت پر عمل کا حکم قرآن کی کئی ایک آیت میں موجود ہے۔ پھر اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ نمبر 1 یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ نمبر 2 وفود کی اس طرح نوازش کرنا جس طرح آپ کیا کرتے تھے۔ البتہ تیسری بات کو راوی بھول گئے، غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا یا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت تھی۔ وفات سے 4 روز قبل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تمام نمازیں پڑھاتے رہے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ نہیں پڑھائی اور اس میں سورۃ المرسلات کی تلاوت کی، رواہ البخاری۔ لیکن عشاء کے وقت مرض کا ثقل اتنا بڑھ گیا کہ مسجد جانے کی طاقت نہ رہی۔ عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ آپ نے غسل فرمایا اور اس کے بعد اٹھنا چاہا لیکن آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر افاقہ ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں، سب آپ کے انتظار میں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا، پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ بالآخر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ابو بکر نے ان ایام میں نماز پڑھائی، رواہ البخاری و مسلم۔ ذرا غور کیجئے کہ امام الانبیاء کو نماز سے کس قدر محبت تھی، نیز آخری ایام میں نماز پڑھانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ واضح ہوا کہ تمام اختیارات و طاقت اور نفع و نقصان کا تنہا مالک اللہ ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ابو بکر کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد 17 ہے۔ ہفتہ یا اتوار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدر تخفیف محسوس کی، چنانچہ 2 آدمیوں کے سہارے چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت ابو بکر صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے بائیں بیٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور صحابہ کرام کو تکبیر سنا رہے تھے، رواہ البخاری۔ وفات سے 1 دن پہلے اتوار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرمایا۔ پاس میں 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا۔ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا یعنی 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ واضح ہوا کہ داتا فقط اللہ ہے، جو خود محتاج ہو وہ داتا کیسے ہو سکتا ہے؟ انس کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سوموار کے روز نماز فجر میں مصروف تھے اور ابو بکر ان کے امام تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام جو صفے باندھے نماز پڑھ میں مصروف تھے نظر ڈالی، پھر تبسم فرمایا۔ یہ تبسم فرمانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جب صحابہ نماز فجر کا اس قدر اہتمام فرما رہے ہیں تو پھر پریشانی کی بات نہیں۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے ایڑ کے بل پیچھے ہٹے کہ صف میں جا ملیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اپنی نماز پوری کرو۔ پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا دیا، رواہ البخاری۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ دن چڑھے چاشت کے وقت آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی، وہ رونے لگیں۔ آپ نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ آپ اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں روئی اور ہنسنے کی وجہ بتائی کہ آپ نے فرمایا آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں ہی آپ کے پیچھے جاؤں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فاطمہ کو بشارت بھی دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف سے دوچار تھے اور فرما رہے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی تکلیف میں میری مدد فرما۔ واضح ہوا کہ آپ پر موت آ گئی۔ کہاں ہے موت کا انکار کرنے والے اور پردہ فرما گئے کا عقیدہ رکھنے والے؟ ذرا غور کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ عنہا بے ساختہ پکار اٹھیں، وا کربا ابتا، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی، رواہ البخاری۔ آپ نے حسن و حسین کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جسے آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ آپ نے صحابہ کو وصیت فرمائی الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا بھی خیال کرنا۔ مسلمانوں اس وصیت کا اہتمام کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی اور
آپ کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ کا لعاب اکٹھا کر دیا. وہ اس طرح کہ عبدالرحمن بن ابو بکر مسواک لے کر آئے, آپ نے اشارہ کیا تو میں نے نرم کر کے آپ کو دیا, پھر آپ نے مسواک کیا. لہذا ہر مسلمان مسواک کا خیال رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا, آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ. موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے, رواہ البخاری. واضح ہوا کہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے اور میت کو اس کی تلقین کرنی چاہیے, نہ کہ الا اللہ یا کوئی دوسرا جملہ. اس سے بھی واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی. مسواک سے فارغ ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی, نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی. اما عائشہ نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے بل الرفیق الاعلی, بل الرفیق الاعلی, ان انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا. اے اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے. اے اللہ رفیق اعلیٰ. رواہ البخاری. آخری فقرہ 3 مرتبہ دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کو چاشت کے وقت ہوئی. اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی. اس حادثہ دلفگار کی خبر فوراً پھیل گئی. اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا. آفاق و اطراف تاریک ہو گئے, لوگ بے بس ہو گئے. ابتدائی مرحلے میں عمر فاروق نے آپ کی موت کا انکار کیا, لیکن ابو بکر صدیق تشریف لائے اور آپ کا چہرہ کھول کر دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا طبت حیا و میتا, آپ موت و حیات دونوں حالت میں تر و تازہ ہیں. ابو بکر نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان, اللہ آپ پر 2 موت جمع نہیں کرے گا. جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی. اس کے بعد ابو بکر صدیق نے تمام صحابہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ. ابو بکر نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ ان پر موت واقع ہو چکی ہے, اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, کبھی نہیں مرے گا. رواہ البخاری. اس کے بعد ابو بکر و عمر سمیت صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اتفاق ہو گیا. یہی وہ 12 ربیع الاول ہے جس دن آج کے نام نہاد مسلمان اسلام کے دشمن خوشیاں منا رہے ہیں, جلسے جلوس نکال رہے ہیں. مختصر یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منگل کے روز کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا. غسل دینے والے عباس, علی, عباس کے 2 صاحبزادے فضل اور قسم اور آپ کے آزاد کردہ غلام شقران, اسامہ بن زید اور اوس بن خولا تھے. عباس اور فضل اور قسم کروٹ بدل رہے تھے, اسامہ اور شقران پانی بہا رہے تھے, علی غسل دے رہے تھے اور اوس نے آپ کو سینے سے ٹیک دے رکھا تھا. آپ کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی نبی فوت نہ ہوا مگر وہیں دفن کیا گیا کے تحت آپ کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں آپ کی وفات ہوئی, یعنی حجرہ عائشہ میں. آپ کی نماز جنازہ کے تعلق سے یاد رکھا جائے کہ آپ کا کوئی امام نہ تھا. باری باری 10 صحابہ کرام حجرہ شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ ادا کرتے تھے. سب سے پہلے آپ کے خانوادہ بنو ہاشم نے, پھر مہاجرین نے, پھر انصار نے, پھر مردوں کے بعد عورتوں نے اور ان کے بعد بچوں نے. جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا اور بدھ کی رات آ گئی. رات میں آپ کے جسد پاک کو سپرد خاک کیا گیا. آپ کو غسل دینا, کفنانا, آپ کا جنازہ پڑھنا اور دفنانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر واضح دلیل ہے جسے آج کے نام نہاد مسلمان نہیں مانتے. اللہ ہمارے نبی پر کروڑا کروڑ رحمتیں, برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے اور آپ کی آل و اصحاب اور بعد میں آنے والے متبعین پر اللہ ہم سب کو آپ کا پکا سچا محب و متبع بنائے اور جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.